اچھا یہ فرمائیں کہ آج ہمارا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم شملہ معاہدہ سمیت کئی جو بائیلیٹرل معاہدے ہیں ان کو معطل کرنے کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر شملہ معاہدہ ہم معطل کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں تو بھارت کو کیا نقصان ہے اور پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے جو بھارت ہے وہ پاکستان پہ ریلائی کرتا ہے تھرو آؤٹ کے بائیلیٹرلی پاکستان کو یہ معاملات سیٹل کرنے چاہیے، خاص طور پہ کشمیر کا ایشو، اور ان کا جواز ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ شملہ ایگریمنٹ کی روشنی میں جو یونائیٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں دے ہیو بین براٹ ٹو این اینڈ، اور ان کا اب وہ امپلائڈلی ریپیل ہو گئی ہیں یا انہوں نے اپنی اہمیت کھو دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ شملہ ایگریمنٹ کو سسپینشن کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ اس بات کی اعادہ کر رہے ہیں کہ کشمیر کا جو گورننگ لا ہے وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی اوریجنل اور ایون سی آئی پی کی پرانی ریزولوشنز ہیں۔ جہاں تک شملہ ایگریمنٹ کا تعلق ہے اس کی وائلیشن انڈیا نے 2 مرتبہ خود کی ہے۔ ایک تو انہوں نے کی ہے جب انہوں نے 5 اگست 2019 کا جو ایکٹ کیا ہے جس میں انہوں نے آرٹیکل 370 کو ریموو کیا اور باقی، تو انہوں نے خود اس کی وائلیشن کر کے اس کو لیس افیکٹو کر دیا ہے۔ اور جہاں تک یہ تعلق ہے ہم بائیلیٹرلی اس کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں کشمیر کو یا ملٹی لیٹرل فورم کے تھرو جو یو این ہے، یہ دونوں چوائسز ہیں جو پاکستان نے بار بار دونوں آفرز انڈیا کو متعدد بار کی ہیں اس ریزولوشن کے لیے، لیکن ریگریٹیولی اس جانب سے کوئی پازیٹیو جواب نہیں آ رہا۔ تو اس لیے پاکستان نے بھی اپنا موقف یہی رکھا ہے کہ جو اصولی موقف جو پرانا موقف ہے، لیکن ظاہر ہے اگر انڈیا اس میں سیریس ہوگا تو پھر پاکستان اس بارے میں بائیلیٹرل سطح پہ سوچے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ آج ہم نے اپنی فضائی حدود بند کی ہے بھارتی طیاروں کے لیے، بھارتی ایئر لائنز کے طیارے جو ہیں یا لیز پر ہیں یا ان کے اپنے ہیں، ہم نے جو بین الاقوامی پروازیں ہیں جو دہلی کو جاتی ہیں، انڈیا کو جاتی ہیں، انڈیا سے دوسرے ممالک کو جاتی ہیں، وہ نہیں روکیں، کیا ہم وہ بھی روکنے کا حق رکھتے ہیں یا انٹرنیشنل لاز جو ہیں وہ ہمیں اس سے روکتے ہیں؟ ہم صرف بھارتی پروازوں کو ہی روکنے کا حق رکھتے ہیں، اسی لیے یہ اقدام ہم نے کیا ہے؟ دیکھیے جو اوور فلائٹ رائٹ سسپینڈ کرنا ہے یہ روایتی طور پر کاؤنٹر میجرز میں شمار کیا جاتا ہے کہ جب ایک ملک سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو زیادتی کا جواب 2-3 طریقوں سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فوج کا استعمال کیا جائے اور فوج کشی کی جائے، ظاہر اس سے حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو ہم ریٹارشن کہتے ہیں کہ ایسے میجرز استعمال کیے جائیں جس پہ طاقت کا استعمال نہ ہو، انکنوینئنس پہنچانا مقصود ہو، ڈسکمفرٹ دینا مقصود ہو آف این ایکسٹریم نیچر، تو اس میں اوور فلائٹ رائٹس آ جاتے ہیں۔ ان رائٹس میں سے کون سے رائٹ سسپینڈ کرتے ہیں یہ چوائس ہے، یہ ڈسکریشن ہے، اس ملک کی حکومت کو یہ رائٹ ایکسرسائز کر رہی ہے۔ فارن ایئر لائنس پہ وہ لگانا چاہتی ہے، صرف اس ملک کے میں جو رجسٹرڈ ایئر کرافٹ ہیں ان پہ لگانا چاہتی ہے، یہ چوائسیز ہیں، یا ون سائیڈڈ ایئر کرافٹ پہ لگانا چاہتی ہے یا فلائٹس اوریجنیٹنگ فرام اے سرٹن ڈیسٹینیشن، یہ چوائس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے جو چوائس ایکسرسائز کی ہے وہ بڑی معقول چوائس ایکسرسائز کی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں پروپورشنالٹی کے پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک تناسب کے ساتھ کاؤنٹر میجرز کا اعلان کیا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ جو ٹریڈ بند کی گئی ہے یہ آلموسٹ احمد بلال صوفی صاحب جو ایسٹیمیٹڈ ہے وہ $1.21 بلین ہے جو پاکستان کے راستے بھارت یہاں سے ایکسپورٹ کرتا تھا، بھارت سے ایکسپورٹ کرتا تھا۔ WTO کا اس پہ کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے؟ جی وہ WTO پہ تو اس وقت ریئیکشن آنے کے امکانات ہیں جب معاملہ جو ہے وہ کوئی لے کر جائے WTO میں آن دا ڈسپیوٹ ریزولوشن سائڈ، مگر عموماً جو WTO کی جتنی ٹریٹیز ہیں اس میں نیشنل سیکیورٹی کی براڈ ایکسیپشن موجود ہے کہ اگر آپ ٹریڈ پہ کوئی قدم لگاتے ہیں جس کی بنیاد نیشنل سیکیورٹی ہے تو اس صورت میں عموماً WTO کا فریم ورک جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہونے سے ذرا ہیزیٹیٹ کرتا ہے، اور یہ کلاسیکل اگزامپل ہے جس میں آپ کی نیشنل سیکیورٹی، لوگوں کی سیکیورٹی، رائٹ ٹو فوڈ جو ہے وہ ایٹ سٹیک جانے کے امکانات نظر آ رہے ہیں، سب کو نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ اقدام جو ہے اس سے میں نہیں سمجھتا کہ WTO کی کوئی کمٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان وائلیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا یہ فرمائیں کہ لیگل ایکسپرٹ کے طور پر اب ہم نے جو ان اقدامات کا اعلان کیا ہے یہ کافی ہیں بھارت کے اقدامات کے جواب میں، یا ہمیں فوری طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے دوسرے اداروں سے رجوع کر لینا چاہیے تاکہ بھارت کوئی نیا سٹیپ نہ لے سکے؟ جی ہمیں دونوں کام کرنے چاہیے۔
جی کیونکہ اس کی وجہ یہ جو اقدامات ہیں بائیلیٹرل سطح پر ہم نے میچنگ رسپانس دی ہے، پروپورشنیٹ رسپانس دی ہے، اور وہ دینا ضروری ہے کیونکہ آپ نے ایکویلٹی کی بنیاد پر آپ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ آپ خود چاہتے ہیں اور میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پوزیشن ایک خاص پوائنٹ سے بیونڈ ایگریویٹ ہو، اور لیکن پاکستان کی حکومت نے بھرپور ارادہ ظاہر کیا ہے کہ اگر اس سے بیونڈ جائیں گے تو ہم پھر رکیں گے نہیں، ہم کسی بھی طور پر طاقت کے استعمال کو کنسیڈر کریں گے، اور اس کو ہم ایکٹ آف سیلف ڈیفینس کے طور میں بھی لے سکتے ہیں، اس کو ہم اپنا پریونٹیو میجرز کے فریم ورک میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں پاکستان جب کنسیڈر کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہا ہے، بلکہ کر دیا ہے، جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ورڈز بہت سخت ہیں بین الاقوامی قانون کے تناظر میں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ان سخت الفاظ کا صرف یہ دونوں جو ان کی جانب سے پریس اسٹیٹمنٹ ہے اور پاکستان نے جو آج کی ہے، ان دونوں کو اگر اقوام متحدہ کے پرماننٹ 5 ملک پڑھ لیں تو ان کو یہ لگے گا کہ اس ایشو کو اگنور کرنا جو ہے وہ UN چارٹر کے مینڈیٹ کے ساتھ جاتی ہے۔ لیکن احمد صاحب اب ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ابھی ہم نے اسرائیل کی بربریت دیکھی، غزہ میں اس نے جس طرح کیا، ایون وہ تو UN سیکریٹری جنرل کو تل ابیب میں لینڈ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، ان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ کیا بھارت اس طرز عمل سے، بڑی طاقتوں کے اس طرز عمل سے بھی شے لے رہا ہے، اور وہ اپنی لابنگ پہ بھی کسی حد تک یا ڈپلومیسی پہ بھی ناز کر رہا ہے، اور اس وجہ سے اس طرح کے وہ اقدامات کر رہا ہے کہ جن کی کوئی توقع نہیں بنتی؟ جی یقیناً بھارت کی جو اکنامک ڈپلومیسی ہے وہ ظاہر ہے پاکستان سے بہت بہتر ہے، کیونکہ اکنامیکلی ان کے کنیکشنز بہت بہتر ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اسٹریٹجیکلی اور ملیٹریلی پاکستان کے ساتھ ان کا برابری کا فریم ورک کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ اسرائیل کا معاملہ کچھ اور تھا، وہاں بیچارے فلسطینی آلموسٹ نہتے تھے، تو ان کے معاملات کو اب اور تناظر میں دیکھیں، لیکن انڈیا کو بھی پتا ہے اور دنیا کو بھی پتا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے، پاکستان کا جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے اس کی اپنی افادیت ہے، اس کے بارے میں حقائق کافی حد تک جن اسٹیک ہولڈرز کو گلوبلی پتا ہونے چاہیے اس سے آگاہ ہیں۔ پاکستان کا جو کنونشنل ڈیٹرنس ہے وہ بھی بہت افیکٹو ہے، پاکستان کی جو ٹروپس کی ڈپلائمنٹ ہے وہ بہت فار بیٹر ہے، ٹریننگ ان کی فار بیٹر ہے، ان ٹرمز آف کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں ان کی جو ابیلٹی ہے ٹو ریئیکٹ اینڈ ٹو کنٹیسٹ اے سرٹن ایشو وہ فار سپیریئر ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایک سچویشن کریٹ کرتی ہیں جس میں پاکستان، آج آپ نے دیکھا کہ جو فیڈرل منسٹرز ہیں سارے، انہوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ بھی کیا، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، اور جو بھی ایکسٹریم اقدام ہے، اور اگر یہ بیس کا معاملہ آتا ہے تو پھر کاؤنٹر میجرز کی انٹائٹلمنٹ بھی ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ اس سارے معاملے کو لے کے جائیں گے یا لے کے جانا چاہیے اقوام متحدہ کے علاوہ جو پرماننٹ 5 ممالک ہیں، تو یقیناً اس کا امپیکٹ ہوگا، اور اس کی وجہ سے انڈیا پہ ڈیفینیٹلی پریشر آئے گا، بیکاز انڈیا میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی قانون کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے بہت بڑی غلطی دوبارہ کر دی۔